السلام علیکم اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 1 بیسک آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ آج کے ہمارے پاس کچھ ٹاپک ہیں جو آج ہم نے کور اپ کرنے ہیں۔ اس میں واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی اور واٹ از آئی ٹی۔ سیکنڈ ہمارے پاس کوشچن ہے واٹ از ڈیٹا اینڈ انفارمیشن۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے واٹ از ڈیٹا پروسیسنگ، ڈیجیٹل کنوینئنس اور ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اینڈ اٹس ٹائپ۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے۔ تو ڈیٹا اور انفارمیشن کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ A collection of raw fact and figure is called data۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ کلیکشن آف را اور فیکٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ ڈیٹا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا از کلیکشن فرام ڈفرینٹ وے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ویز کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ناٹ یوزفل، میننگ فل اینڈ کین ناٹ بی یوز فار ڈیسیژن میکنگ۔ بیسیکلی یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس سارا کیا ہوتا ہے؟ را اور فیکٹ اور فگر سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیٹا جو بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی پراپر میننگ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس ڈیٹا کو میں کوئی اسپیسیفک ڈیسیژن کے لیے یوز نہیں کر سکتا۔ جیسے یہاں آپ کو کچھ ڈیٹا کی ایگزامپل دی گئی ہیں، جیسے دیکھیں ڈیٹا میں بھی ان دی نمبر لائک 1 2 3 4 کریکٹر ABC سمبل 1 ہیش۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کچھ بتائے گئے ہیں۔ اب جیسے 1 2 3 ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 1 2 3 دنیا کا کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 کاؤنٹنگ میں بھی آ سکتا ہے، 1 2 3 کسی کلیکشن میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ میرے پاس کیا ہے؟ ایک ناٹ یوزفل ڈیٹا ہے، یعنی اس کا پراپر میننگ میرے پاس نہیں ہے۔ سیم اسی طریقے سے ABC ہے، ABC بھی آپ کو پتہ ہے کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سمبل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں جو آپ کے پاس جسٹ کریکٹر، سمبل، نمبر کچھ بھی ہو لیکن پراپر میننگ شو نہ کریں، وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں؟ ڈیٹا کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنا ڈیٹا سے ہم کوئی کام نہیں لے سکتے، ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈیٹا کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ایک یوزفل انفارمیشن میں۔ تو جو یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کرنے کا عمل ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے، تو پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سوری پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں، پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی ہمیں انفارمیشن حاصل ہوئی ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ ایک میننگ فل ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹا تھا 1 2 3 4۔ ٹھیک ہے، اب اسی ڈیٹا کو ہم نے کیا کر دیا؟ ایک یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کیا، جیسے 0 3 1 0 0 0 وٹ ایور کچھ بھی۔ اب یہ ایک نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نمبر کو دیکھ کے مجھے پراپر سمجھ آ رہی ہے بیسیکلی کیا ہے؟ کسی کا فون نمبر ہو سکتا ہے۔ تھا ڈیٹا لیکن ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ایک یوزفل میننگ میں کنورٹ کر دیا۔ سیم اسی طریقے سے کریکٹر ہے ABC۔ ٹھیک ہے، جس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا تھا، لیکن اسی جب کریکٹر کو میں نے ایک یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کیا تو وہ کیا بنا؟ علی۔ اب یہ علی مجھے پتا ہے کیا ہے؟ کریکٹر ہے ALI، لیکن ایک پراپر میننگ کیا کر رہی ہے؟ شو کر رہی ہے۔ سیم اسی طریقے سے سمبل تھے، جیسے ایٹ، شارپ، پرسنٹیج، ہیش، ابھی کہیں بھی یوز ہو سکتے تھے، لیکن جیسے میں نے ایک یہ ID لگائی تو اس میں ایٹ سمبل ہمارے پاس کیا ہوا ہے؟ اسپیسیفک شو ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی تھا ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن۔ اب چلتے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی جسے ان شارٹ عام ورڈنگ میں ہم لوگ IT بولتے ہیں، تو یہ بیسیکلی IT ہمارے پاس ہے کیا؟ دی ٹیکنالوجی دیٹ کمبائن کمپیوٹر ود ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنک۔ ٹھیک ہے، ایسی ٹیکنالوجی جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کمپیوٹر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس میں اٹیچ کرتے ہیں ہائی کمیونیکیشن لنک کے ساتھ۔ اب یہ ہائی کمیونیکیشن لنک بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈفرینٹ قسم کے لنک بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوتا ہے؟ جا رہا ہوتا ہے۔ تو کمیونیکیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم سیکنڈ چیپٹر میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کیا ہے؟ یہاں ایک ہائی اسپیڈ کمپیوٹر جب کیا ہوتے ہیں کمیونیکیشن لنک کے ساتھ، جب ہمارے پاس ہائی کمیونیکیشن لنک کے ساتھ جب کمپیوٹر کو ہم اٹیچ کرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ ڈیٹا کو کیری کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا آپ کا کس فارم میں ہو سکتا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے ڈیٹا انفارمیشن میں دیکھا، ڈیٹا آپ کا ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، امیج بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وٹ ایور۔ ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طریقے سے کنورٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس تھا ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے،
ہمیں پتہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سوری یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا. ٹھیک ہے, کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے پاس شارٹ ورڈنگ میں کیا ہے کہ وہ کمپیوٹر کو ایک ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنک کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کیا کریں, سینڈ کریں. وہ ڈیٹا آپ کا ڈفرینٹ فارم میں ہو سکتا ہے, ٹیکسٹ, ساؤنڈ فارم. ہمیں پتہ ہے ڈیٹا ہم نہیں بھیج سکتے, وہ ڈیٹا کیا ہوگا یوزفل میننگ میں کنورٹ ہوگا. تو میننگ ہی بیسیکلی ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے, یہ نیچے آپ لوگوں کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنز ہو گئی, سافٹ ویئر ہو گئی, سیکورٹی, ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس کیا ہے, ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنک کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ڈیٹا کیا ہو رہا ہے, شیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آپ کا ہے وٹ از ڈیٹا پروسیسنگ. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا پروسیسنگ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, وہ پروسیس جس میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا کو ایک یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کے پاس لکھا ہے دی پروسیس آف کنورٹنگ ڈیٹا انٹو یوزفل انفارمیشن. ٹھیک ہے, یا دی پروسیس آف کنورٹنگ ڈیٹا انٹو یوزفل انفارمیشن از کالڈ ڈیٹا پروسیسنگ. ٹھیک ہے, کہ وہ پروسیس ٹھیک ہے جس میں آپ لوگ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک یوزفل انفارمیشن میں, ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, ڈیٹا پروسیسنگ کہلاتا ہے. نیچے اس کے ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہ ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا 3 شو ہوئے ہیں. جیسے ساؤنڈ ہو سکتا ہے, یہ آپ کی امیج ہو سکتی ہے, یہ آپ کا ٹیکسٹ فارم میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا ہوگا کلیکٹ. ٹھیک ہے, ہم یہ کمپیوٹر میں اب دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر میں کیسے کام ہوتا ہے. ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی بورڈ کی مدد سے ساؤنڈ دے دیں, ٹھیک ہے, یا امیج دے دیں یا ٹیکسٹ دے دیں. ٹھیک ہے, وہ سارا کلیکٹ ہوگا. کلیکٹ ہونے کے بعد پروسیس, اور اس کے بعد آپ کو یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان شارٹ اگر کمپیوٹر کی ورڈنگ میں سمجھے تو یہ ہمارے پاس سارا ان پٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے, یہ کمپیوٹر میں گیا, یہ سی پی یو میں پروسیس ہوا اور ڈسپلے ہو گیا انفارمیشن. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ کا ٹاپک ہے. ڈیٹا کس طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو کس طریقے سے کنورٹ کیا جاتا ہے اور ایک یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل کنوینئنس. ٹھیک ہے, اب ڈیجیٹل کا تو مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں تو کمپیوٹر میں ڈیجیٹل ورڈ کس لیے یوز ہوتا ہے, کمپیوٹر از این ڈیجیٹل ڈیوائس. ٹھیک ہے, اب بات آ جاتی ہے کنوینئنس کی, کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, کنوینئنس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ٹو اور مور تھنگ. ٹھیک ہے, دو یا دو سے زیادہ چیزیں کمنگ ٹوگیدر. ٹھیک ہے, یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں کیا ہوں, اکٹھی ہوں, یا دوسرے ورڈوں میں یہ کہہ سکتے ہیں جوائن ٹوگیدر. ٹھیک ہے, کمنگ ٹوگیدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ کمپیوٹر آپس میں ایک جگہ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لیکن بہت زیادہ کمپیوٹر آپس میں کیا ہے, کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ بنانے گیا ہو یا پاسپورٹ آفس میں گیا ہو تو دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کمپیوٹر آپس میں کیا ہوتے ہیں, اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے ورڈوں میں دوسرا ورڈ ہے جوائن ٹوگیدر. جوائن ٹوگیدر کا مطلب ہوتا ہے لنک ٹوگیدر. ٹھیک ہے, یعنی جیسے میں آپ کو ایک واٹس ایپ کا لنک سینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ یہ میرا پیج ہے, آپ اس پہ آ جائیں, تو آپ نے کیا کیا, وہ جوائن کیا. ٹھیک ہے, لیکن کس طریقے سے, ڈیجیٹلی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو ڈیجیٹل کنوینئنس بیسیکلی اب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن, انسٹیٹیوٹ اینڈ ہمارے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوٹ آپس میں کیا کرتے ہیں, لنک ہوتے ہیں. لنک کا مطلب کیا ہے, جوائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے لیٹ کریں آپ, ایک میری انسٹیٹیوٹ ہے وہ لاہور میں ہے, ایک میری فیصل آباد میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کیا کرنا ہے, اپنے کام کو شیئر کرنا ہے. ظاہری بات ہے میں لاہور سے فیصل آباد تو گھنٹے میں جانے سے رہا, پھر میں کیا کرتا ہوں, لنک ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ لنک میں اسکائپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہوں, وہ لنک میں واٹس ایپ کال پہ بھی ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ وے کے ساتھ میں کیا ہوتا ہوں, لنک ہوتا ہوں, اور کیا کرتا ہوں, انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکسچینج کرتا ہوں. تو یہ عمل جو ڈیجیٹلی طریقے سے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے یا کسی انسٹیٹیوٹ میں یا ایک جگہ پہ رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, دوسری چیز سے کنیکٹ ہو, تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ڈیجیٹل کنوینئنس ہمارے پاس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی کوشچن ہوا تو نیچے اسکرین پہ میرا جی میل اکاؤنٹ اور نمبر چل رہا ہے, تو آپ اس پہ کنیکٹ کر کے جو بھی کوشچن ہو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس سمپل سی ڈیفینیشنز ہیں, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اینڈ اٹس ٹائپ. کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, بچپن سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر میں تو دیکھ لیتے ہیں آج ہارڈ ویئر سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں ہارڈ ویئر کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہے کہ فزیکل کمپوننٹ آف کمپیوٹر آر کالڈ ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے, فزیکل کا مطلب یعنی وہ چیزیں جسے آپ ایزیلی
فیل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ایسے کمپوننٹ جنہیں آپ فیل کرو وہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں, ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. لیکن جسٹ کمپوننٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, کمپوننٹ فزیکل کمپوننٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فزیکل کمپوننٹ بائک کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ فزیکل کمپوننٹ ہمارے پاس کار کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں ہم کس کی بات کر رہے ہیں, کمپیوٹر کی. ٹھیک ہے, تو فزیکل کمپوننٹ آف کمپیوٹر جو کہلائے گا وہ کیا کہلائے گا, کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہلائے گا. یہاں میں نے ہارڈ ویئر لکھا ہوا ہے, لیکن جو پراپر ڈیفینیشن میں اگر ورڈ یوز ہوئے گا وہ آپ نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہارڈ ویئر وہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو فزیکل چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ آپ کی کیا ہے, ہارڈ ویئر پارٹ کہلائے گی. لیکن جب کمپیوٹر کے پارٹس کو ڈسکس کریں گے وہ کیا کہلائے گی, کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں ہمارے پاس آئی او, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس, پروسیسنگ اینڈ اسٹوریج ڈیوائس آپ کے پاس ہوتے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں ہمارے پاس کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر کام کرتے ہیں وہیں کمپیوٹر میں ہمارے پاس سافٹ ویئر بھی ضروری ہے. سمپل اگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, جیسے ہماری باڈی ہے. ٹھیک ہے, ہماری باڈی اسی وقت کارآمد ہے جب ہمارے جسم میں ہماری روح موجود ہے. تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر یہی کام کرتے ہیں کہ ہارڈ ویئر آپ لوگوں کے پاس آپ کی باڈی ہے, لیکن جو آپ کی روح ہے وہ آپ کا کیا ہے, سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھ لیتے ہیں سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن. سافٹ ویئر از اے کلیکشن آف ڈیٹا اور کمپیوٹر انٹریکشنس. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہے, کلیکشن آف ڈیٹا. ڈیٹا بھی ہم آپ بتایا میں نے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر انٹریکشنس. کمپیوٹر انٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کمپیوٹر کی ہدایت, جو ہم نے کمپیوٹر کو ہدایت دینی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ ٹیل دی کمپیوٹر ہاؤ ٹو ورک. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کلیکشن آف ڈیٹا. وہ ہدایت کا سیٹ ہوتے ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں, جو کمپیوٹر نے وہ کام کرنا ہے, یہ کمپیوٹر نے وہ کام کیسے کرنا ہے. تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں, سافٹ ویئر کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو اگر میں کوئی کام کہوں, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, میں آپ اسی وقت کوئی کام کرو گے جب میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کو اگر کوئی اشارہ کر کے کہوں کہ آپ فلاں جگہ پہ جاؤ. ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو اشارہ کیا وہ کیا ہے, ہارڈ ویئر پارٹ سے اشارہ کیا. ٹھیک ہے, لیکن سافٹ فارم میں نے آپ کو کیا دیا, ڈیٹا دیا جو آپ نے سمجھا. ٹھیک ہے, سمجھ کے آپ نے کیا کر لیا, وہ کام میرا پرفارم کر لیا. تو سیم اسی طریقے سے کمپیوٹر میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر اور انسان میں سیم ہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کمپیوٹر میں سی پی یو ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے, دماغ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کا برین کیا ہے, آپ کا سی پی یو جو وہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا دماغ سمجھتا ہے تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ کہ سی پی یو کس طریقے سے کام کرتا ہے, یہ کمپیوٹر انٹریکشنز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سافٹ ویئر سمپل کیا ہوتا ہے, کلیکشن آف ڈیٹا یا سیٹ آف انٹریکشن ٹو سالو پرٹیکولر پرابلم از کالڈ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی سافٹ ویئر ہی کو ہم کیا کرتے ہیں, کمپیوٹر پروگرام کے معنی دیتے ہیں. یعنی ظاہری بات ہے, سمپلی جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, اردو میں بات کر رہا ہوں, آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سیم اسی طریقے سے اگر میں لیٹ کریں کہ مجھے فارسی آتی ہے اور آپ کو اردو آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں فارسی میں بولوں تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو پہلے فارسی سیکھنی پڑنی ہے. ٹھیک ہے, تو سیم اسی طریقے سے جب میں کمپیوٹر میں کام کرتا ہوں تو کمپیوٹر میں بیسیکلی کیا بنانے پڑتے ہیں, مجھے پروگرام بنانے پڑتے ہیں. یعنی کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے, پروگرام بنانے پڑتے ہیں. تو جو بیسیکلی پروگرام میں ڈیولپ کرتا ہوں وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں, کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کے تھرو میں کیا کرتا ہوں, کمپیوٹر کو پروگرام بنا کے دیتا ہوں. اور لینگویج ہمارے پاس کون سی ہے, سی پلس, بھی بہت زیادہ لینگویج ہیں, لیکن آگے آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں آؤ گے تو ہم دیکھیں گے کہ سی کیا ہوتی ہے پراپر. آپ کے اس کے اوپر پوری ایک بک ہے جس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ پروگرام کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے پروگرام بنائے جاتے ہیں, اور کمپیوٹر لینگویج کیا ہوتی ہیں. تو یہ تو تھا ہمارے پاس ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا ٹاپک. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے, ٹائپس آف سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. ہمارے پاس دو قسم کے ٹائپس ہوتی ہیں, ایک سسٹم سافٹ ویئر ہوتی ہیں اور ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم سسٹم سافٹ ویئر دیکھ لیتے ہیں کہ سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سسٹم سافٹ ویئر از اے سافٹ ویئر, ٹھیک ہے, ڈیزائن ٹو پرووائڈ اے پلیٹ فارم ٹو اے ادر سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, آپ کی بک میں اور بھی کافی زیادہ ڈیفینیشن لکھی ہیں, لیکن یہ ڈیفینیشن تھوڑی مجھے اچھی لگی. ٹھیک ہے, کہ سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ڈیزائن ٹو پرووائڈ اے پلیٹ فارم ٹو اے ادر سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, یعنی ایسے سافٹ ویئر جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ دوسرے پروگرام وہاں آ کے کیا کر سکیں, رن کر سکیں.
ٹھیک ہے. سمپلی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, جیسے آپ کی اکیڈمی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اکیڈمی کیا ہے, ایک ایز اے سسٹم سافٹ ویئر کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں کیا ہے ڈفرینٹ قسم کے اسٹوڈنٹ, ڈفرینٹ قسم کے ٹیچر آ کے کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگ ہو, ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر کی بات ہی کر لیجئے, آرٹس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, کمپیوٹر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کیا ہیں, ایک ہی جگہ پہ آ کے کیا کرنے ہیں, اپنی ڈفرینٹ چیزوں کو رن کرنے ہیں. جیسے کوئی کمپیوٹر پڑھ رہا ہے, کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, اسی طریقے سے ٹیچرز بھی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, کوئی کمپیوٹر پڑھا رہا ہے, کوئی فزکس پڑھا رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے, ایک پلیٹ فارم کے اوپر رہتے ہوئے. وہ کون سا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, سسٹم سافٹ ویئر, ٹھیک ہے. اگر تو یہ سسٹم سافٹ ویئر نہ ہوتا, اگر آپ کی اکیڈمی نہ ہوتی, کیا اسٹوڈنٹ آتے, کیا ٹیچر آتے, نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو سسٹم سافٹ ویئر بیسیکلی کیا ہے, وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو اسپیشلی طور پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے پاس جو ایگزامپل آ جاتی ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم, جسے او ایس بولا جاتا ہے, میک او ایس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے یوٹیلیٹیز پروگرام آ جاتے ہیں, ڈسک ڈرائیور آ جاتے ہیں, اور بھی بہت زیادہ بے شمار سسٹم سافٹ ویئر ہیں جو ہمارے پاس ورک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی نیکسٹ ٹائپ آ جاتی ہے سافٹ ویئر کی, وہ ہمارے پاس ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اب یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, این ایپلیکیشن از این اینی پروگرام, ٹھیک ہے. ایپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کا اینی پروگرام, ٹھیک ہے, اور گروپ آف پروگرام دیٹ از ڈیزائن فار اے اینڈ یوزر. اب یہاں ایک ورڈ آپ کو نیو سننے کو مل رہا ہے, اینڈ یوزر, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہم نے ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن دیکھی ہے وہ سمپل سی یہ دیکھی ہے, این ایپلیکیشن سافٹ ویئر از یوز فار ڈیزائن اسپیشلی فار یوزر. یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو اسپیشلی طور پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں یوزر کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن کمپیوٹر میں ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتی ہے, اینڈ یوزر. تو کوئی فرق نہیں ہے یوزر اور اینڈ یوزر, اینڈ یوزر وہی ہوتے ہیں, ہم لوگ اینڈ یوزر ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ یوزر کیسے ہیں, ابھی آپ لوگ آگے جا کے ایک ٹاپک دیکھو گے, ایس ڈی ایل سی پروسیس, ٹھیک ہے, جس میں ہم 6 فیز سے ہوتے ہوئے کیا ہوگی, ہماری پروڈکٹ اینڈ یوزر تک پہنچے گی, ٹھیک ہے. یعنی ہمارے تک وہ پروڈکٹ کیسے پہنچتے ہیں, ہم اینڈ یوزر ہیں, ہمیں اس نے دینی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سافٹ ویئر جو اسپیشلی طور پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں کس کے لیے, اینڈ یوزر کے لیے, ٹھیک ہے. یا کیا کہنے, جو یوزر کے لیے سمپلی ڈیزائن کیے جائیں وہ, ٹھیک ہے, یا کیا کہنے جو یوزر کے لیے سمپلی ڈیزائن کیے جائیں وہ کیا ہوتے ہیں, ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بات جو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, وداؤٹ سسٹم سافٹ ویئر, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اگر تو یہ آپ کے کمپیوٹر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ وداؤٹ سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کین ناٹ ورک, ٹھیک ہے. بٹ وداؤٹ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کمپیوٹر جو ہے ہمارے پاس کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کے پاس اکیڈمی کی ایگزامپل لیتے ہیں, اگر تو آپ کے پاس اکیڈمی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی ایپلیکیشن آ سکتی ہیں. یعنی ایپلیکیشن سمپل یہی سمجھ لے, اسٹوڈنٹ, آرٹس کا اسٹوڈنٹ بھی آ سکتا ہے, سائنس کا بھی آ سکتا ہے, وٹ ایور کوئی بھی اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا سسٹم اور ایپلیکیشن, ٹھیک ہے. اگر تو میرے پاس یہی ہے, سسٹم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی میرے پاس اکیڈمی نہیں ہے, اگر تو میرے پاس اکیڈمی نہیں ہے تو کیا میں اس میں ایپلیکیشن کو چلا سکتا ہوں, کبھی بھی نہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کے اکیڈمی کے سامنے جیسے ایک تالاب ہے, پھر وہیں ہوگا کہ وہاں سارے اسٹوڈنٹ ایزیلی آ کے بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے. بہرحال, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہوگی ہوپ سو کہ آپ کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر جیسے ورڈ پروسیسنگ, اسپریڈ شیٹ, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے پاس ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ایگزامپل ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک لاسٹ, ٹھیک ہے, ٹائپ آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر, کہ جو ہم ایپلیکیشن یوز کرتے ہیں وہ وہاں پہ کتنے ٹائپ کی ہو سکتی ہیں, یا ان شارٹ, ٹھیک ہے, جو اکیڈمی میں بچے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کے لیے جو ٹیچر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ٹیچر کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر کتنے ٹائپ کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سیم اسی طریقے سے آپ 2 طریقے کی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو ہم کیا کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, کسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, پیکج. کسٹمائز سافٹ ویئر, یعنی کسٹمائز سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں, اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موبائل میں 2 طرح کی سیٹنگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے, ایک کسٹم سیٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر تو دیکھا ہو کسٹم سیٹنگ آپ لوگوں نے موبائل میں کی ہو, یہ وہ سیٹنگ ہوتی ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سیم وہی
لفظ کسٹمائز ہے کہ یہاں ہم نے اپنی مرضی کی چیز کیا کرنی ہے, ڈیولپ کرنی ہے, یا دوسرے ورڈوں میں یہ کہہ لو کہ کسٹم سافٹ ویئر از اے سافٹ ویئر دیٹ از اسپیشلی ڈیولپ فار اے سم اسپیسیفک آرگنائزیشن اور ادر یوزر, کہ ایسی ہمارے پاس سافٹ ویئر جس کو اسپیشلی طور پر ڈیولپ کیا جاتا ہے کس کے لیے, اسپیسیفک آرگنائزیشن کے لیے یا ادر یوزر کے لیے, یعنی وہ چیزیں جو ہر ایک کے یوز میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اسپیسیفک یوزر کے لیے وہ بنائی گئی ہیں. سمپل جیسے میں کمپیوٹر کا ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, اب میں کسٹمائز ٹیچر ہوں کمپیوٹر کا, ٹھیک ہے. اب کمپیوٹر کے ٹیچر کو اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ جا کے آرٹس کی کلاس میں جا کے اصول معاشیات پڑھائیں, ٹھیک ہے, مجھے خود نہیں پتہ یہ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا اکنامکس کا مجھے لیکچر دے دیا جائے, نہیں پتہ. سیم اسی طریقے سے آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہو, اگر میں آپ کو کہہ دوں, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے بتائیں اکنامکس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, مائکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے. آپ کو اسپیسیفک یوزر ہو, ٹھیک ہے, کون سے, کمپیوٹر کے. تو آپ کے کمپیوٹر کے لیے اگر میں کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کروں, ظاہری بات ہے, یا کمپیوٹر کے لیے کوئی ٹیچر لاؤں, تو وہ کیا ہوگا, کسٹمائز ٹیچر ہوگا جو کیا کرے گا, اسپیشلی طور پر کیا کرے گا, آپ لوگوں کو پڑھائے گا, یعنی کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ کو وہ ڈیل کرے گا, ٹھیک ہے, اس کا باقی چیزوں سے کوئی لنک نہیں ہوگا. تو سیم اسی طریقے سے ایگزامپل دیکھیں, اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے, یہ وہ سافٹ ویئر ہیں جو ہر ایک کو پرووائڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی اب اٹینڈنس ہے, ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے اٹینڈنس کہاں لگنی ہے, نارملی بات ہے, ظاہری بات ہے اٹینڈنس آپ کی اکیڈمی میں لگ سکتی ہے, کسی ادارے میں لگ سکتی ہے, ٹھیک ہے. کیا مسجد میں اٹینڈنس لگ سکتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں لگ سکتی. ریلوے اسٹیشن پہ لگ سکتی ہے, مسافروں کی نہیں لگ سکتی. تو ایسے سافٹ ویئر جو اسپیسیفک آرگنائزیشن کے لیے تیار کریں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں, کسٹمائز سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ایک سافٹ ویئر آ جاتا ہے پیکیج سافٹ ویئر. یہ وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو سب پبلک کے لیے پرووائڈ ہوتے ہیں. ان شارٹ کہہ لو کہ آپ کا ایک وہ ٹیچر جو آل راؤنڈر ہو, ٹھیک ہے, جیسے کیمسٹری بھی آتی ہو, بایو بھی آتی ہے, سب سبجیکٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہر ایک کلاس میں گھس کے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ آپ کو پڑھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یا جیسے کوئی ٹیچر نہیں ہوتا, چلیں بھائی پبلک بن جاتے ہیں, یعنی پیکیج بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج یہ کلاس نہیں ہے, ہم اس کلاس کے لیے چلو پیکیج بن جائیں, ٹھیک ہے. تو ایسے سافٹ ویئر جو ہر ایک پبلک کے لیے کام کریں وہ آپ کے پیکیج ہوتے ہیں. جو اسپیسیفک آرگنائزیشن یا یوزر کے لیے کام کریں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں, کسٹمائز سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. امید ہے کہ آج آپ کو لیکچر سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو وہ آپ ای میل کے تھرو یا نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, واٹس ایپ نمبر پہ مجھے کیا نام ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو, ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر کی جو بیسیکلی سمری تھی جو آج ہم لوگوں نے سیکھا وہ یہ دیکھا کہ آئی ٹی کیا ہوتی ہے, ڈیٹا اور انفارمیشن, ڈیٹا پروسیسنگ, ڈیجیٹل کنوینئنس, اور ڈیفائن ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر.